اس ویڈیو کے اندر یعنی اس پارٹ کے اندر 5 لفظ آپ کو ایسے بتاؤں گا جن کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ پہلے نہ جانتے ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں۔ یہ دوسری لائن ہے اس پارٹ کی، یعنی یہ آیت نمبر 191 ہے، 191، اور یہی اسی پارٹ کے اندر پڑھی جائے گی۔ یہاں پر دیکھیں، یہ لفظ ہے حتی۔ اس لفظ میں تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، آگے یا ہے، اور یہ پہلے تا سے پہلے جو ہے یہ ہا ہے۔ اس ہا کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو کتنی مقدار لمبا کیا جائے گا؟ تا کے بعد جو یا ہے اس یا کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اب اس کے بعد دوسرا لفظ یہ ہے، یہاں پر لوگ اکثر ملا دیتے ہیں تا کو اور واو کو، تو کہتے ہیں کہ ملا کے پڑھا جائے گا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ویڈیو کے اندر کہ یہ جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کے اوپر میں نے ریڈ ایرو رکھا ہوا ہے، اس کو ملایا جائے گا یا نہیں ملایا جائے گا۔ اگر ملا کے پڑھا جائے گا تو اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ملایا جائے گا تا کو واو کے ساتھ، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اب اس کے بعد دیکھیں، یہاں پر یہ لفظ ہے، یہ دیکھیں، پہلے راہ را کے اوپر 2 پیش ہیں، اس کے بعد راہ را کے اوپر شد ہے، 2 را اکٹھے آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر 2 پیش کے بعد را آ رہا ہے، اس کو ملایا جائے گا، اور اگر ملایا جائے گا تو یہاں پہ غنہ بھی کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اب اس کے بعد ہے تیسری لائن کے اندر، دیکھیں یہ لفظ ہے لفظ اللہ۔ یہاں پر کچھ لوگ جن کو نہیں پتا وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ پڑھ دیتے ہیں للہ۔ اگر ایسے پڑھ دیتے ہیں یعنی اس کو فل ماؤتھ پڑھ جاتے ہیں، تو کیا یہ غلط ہے پڑھنا، یا پھر اس کے پڑھنے سے، اس طرح پڑھنے سے ترجمہ چینج ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ 4-5 الفاظ ہیں جو آپ کو سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں، آخری لفظ جہاں پہ ہمارا سبق جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا، یہاں پر لام کے بعد جا ہے، الف ہے، پھر لام ہے، پھر ظا ہے، اس کے اوپر شد ہے۔ یہاں پر ان تینوں حرفوں کو چھوڑا جا رہا ہے، یا کو، الف کو، لام کو۔ کیا وجہ ہے اس کی، کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ لام کو ڈائریکٹ ظا کے ساتھ کیوں کنیکٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اگر اس ویڈیو میں مکمل دیکھ لیں گے اور سن لیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کبھی پڑھنے میں پرابلم نہیں آئے گی اور یہ والی مسٹیک آپ کو نہیں آئے گی۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 108 ہے، 108 پارٹ نمبر ہے، اور آیت نمبر 191 یعنی 191 سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور 192 آیت نمبر کمپلیٹ کریں گے 192۔ آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فا ای، نون نون زیر نن، فا ای نن، تا زبر تا، ہا واو زبر ہاؤ، فا ای نن تاہو۔ یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے۔ دیکھیں، فا کے بعد الف ہے۔ اب یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، کچھ لوگ جن کو نہیں پتا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فا کے بعد الف ہے اور اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ الف نہیں ہے، دیکھنے میں الف ہے، لیکن اس وقت اس الف کو الف پڑھنا ختم ہو جاتا ہے جب الف کے نیچے یہ زیر آ گیا ہے، تو زیر کی وجہ سے اب یہ الف نہیں رہا، یہ کیا ہوا، حمزہ بن گیا ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں پر اب حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے یہ یاد رکھیے گا۔ الف اور حمزہ میں فرق یہ ہے کہ الف جو ہے لمبا کیا جاتا ہے، اور حمزہ جو ہوتا ہے کبھی وہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کبھی وہ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ الف اور حمزہ میں فرق ہے، اور دکھنے میں بظاہر فرق یہ ہے کہ الف خالی ہوتا ہے اور جو حمزہ ہوتا ہے اس کے اوپر زبر، زیر، پیش، جزم، شد یہ چیزیں آتی ہیں تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ یہ الف اور حمزہ کا فرق ہے۔ اب یہاں سے جب نون کو نون کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اب یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے تو غنہ ہے کون سا،
یہ نون ساکن ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ نون ساکن ہوتا کیا ہے. نون ساکن سے مراد یعنی جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ ساکن ہوتا ہے. اب یہاں پر نون کے اوپر جزم ہے تو نون کیا ہوا؟ ساکن ہوا. اب آپ نے دیکھنا ہے نون ساکن کے بعد حرف کون سا ہے؟ تا ہے. اب آپ نے یہ توجہ سے ذہن میں سوچنا ہے کہ تا حروف اخفا جو ہم نے پڑھے تھے 15 کون سے؟ تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ 15 حروف جو ہم نے حروف اخفا میں پڑھے تھے، کیا ان میں سے یہ تا ہے؟ جو ترتیب میں نے بتائی تھی اس ترتیب کے لحاظ سے تا پہلے نمبر پہ آتا ہے حروف اخفا میں سے. اب آپ نے دیکھنا ہے نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے. اب ہم نے ڈیفینیشن دیکھنی ہے اخفا کی. اخفا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا. اور نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، وہ جو 15 حروف بتائے تھے ان حروف میں سے اگر کوئی ایک حرف بھی آ جائے گا تو اخفا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے نون ساکن کے بعد آئے گا تو نون ساکن کا اخفا ہوگا، نون تنوین کے بعد آئے گا نون تنوین کا اخفا ہوگا. ٹھیک ہے. نون ساکن یہ آپ کے سامنے ہے جس کے اوپر جزم ہو. نون تنوین سے مراد 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اب یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے فَإِنْ تا. اب یہاں پر ہا ہے، یہ ہا جو ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ حروف حلقی میں سے ہے، لیکن حروف حلقی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں. حروف حلقی 6، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یہ 6 حروف ہیں، یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. اب حلق کی بھی قسمیں ہیں. ایک حلق کا جو حصہ ہے سینے کی طرف ہے، ایک منہ کی طرف ہے، ایک گلے کے درمیان ہے. اب حروفوں کے 3 حصے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یہ 6 حروف 2 حروف کر کے تینوں حصوں سے ادا ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ادا ہوتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ جو ہا ہے پہلے ترتیب سے بتاتا ہوں. حمزہ اور ہا، یہ جو 2 حرف ہیں حمزہ اور ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ، جو ابھی آپ کو جس کے اوپر میں نے ایرو رکھ کے دکھایا ہے، یہ ہا. یہ 2 حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ سینے کی طرف جو حلق ہے اس حلق سے ادا ہوتے ہیں. حمزہ، ہا، یعنی ان کو پڑھتے ہوئے آواز سینے کی طرف سے نکلتی ہے اور یہ ادا ہوتے ہیں. اب اس کے بعد باقی 2 کون 4 رہ گئے ہیں. حمزہ، ہا ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد ہے عین اور ہا. عین اور ہا جو ہے یہ جو حلق ہے سینے کی طرف، اس سے اوپر جو حلق ہے یعنی گلے کے درمیان جو آتا ہے، یہاں سے عین اور ہا ادا ہوتا ہے. ایک سائڈ سے عین اور اس کے ساتھ ہی دوسری سائڈ سے ہا، یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا. اب یہاں پر 4 حروف ہم نے کمپلیٹ کر لیے. اس کے بعد ہیں 2 حروف اور ہم نے 6 پورے کرنے حروف حلقی میں سے. آخری حروف جو ہے وہ حلق کا جو منہ کی طرف حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں، یعنی غین اور خا، یعنی منہ کا جو خالی حصہ ہے وہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں 2. غین، خا، یہ حلق کا آخری حصہ ہے. ٹھیک ہے. یہ 6 حروف آپ کو میں نے بتا دیے ہیں. اب آپ نے پریکٹس خود کرنی ہے، بار بار پریکٹس کریں گے. کم از کم ایک حرف کو 50 دفعہ پریکٹس کریں. جیسے عین، عین، ہا، ہا، اس طرح 50 دفعہ کریں گے تو آٹومیٹک وہ نکلنا شروع ہو جائے گا. اب ہا کے بعد واو ہے. واو ساکن ہے. یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ واو ساکن ہے؟ واو کے اوپر جزم ہے اس لیے واو ساکن ہے. یہ جو واو کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ جزم ہے. اس جزم کی وجہ سے واو کو ساکن کہا جاتا ہے. کسی حرف کے اوپر بھی جزم آ جائے اس حرف کو ساکن کہا جاتا ہے. اب یہاں پر واو کے اوپر جزم ہے تو واو کیا ہوا؟ ساکن ہوا. اب ہم نے دیکھنا ہے واو کے اوپر زبر ہو تو پھر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، پیش ہو کوئی ٹینشن نہیں ہے، زیر ہو کوئی ٹینشن نہیں ہے. پھر نہیں دیکھنا کہ واو مدہ کب ہے واو لین، نہیں. واو مدہ یا لین اس وقت دیکھا جاتا ہے جب واو کے اوپر جزم ہو، تب دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دیکھا جاتا ہے کہ واو ساکن ہے اور واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو واو لین، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو بیسک پڑھائی جاتی ہیں. میرے خیال میں یوٹیوب کے اس میں سوشل میڈیا میں شاید کوئی نہیں آپ کو اس طریقے سے بتائے گا. اگر کوئی بتاتا ہے، آپ کس سے سیکھ رہے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس بندے کا نام بھی بتائیے گا تاکہ مجھے بھی پتا چلے، میں بھی ان سے کچھ سیکھ سکوں. چلیں جی، یہ ہا کے اوپر زبر ہے. اب واو کیا ہے؟ ساکن ہے.
اب آپ نے دیکھنا ہے کہ واو ساکن سے پہلے جو حرف ہے اس حرف کے اوپر جزم ہے زبر ہے یا پیش ہے. اگر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. واو مدہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی واو کو لمبا کر کے پڑھیں گے ایک الف کی مقدار. اور اگر پیش نہیں ہے واو ساکن سے پہلے حرف پر، یعنی جو پہلا حرف ہا بن رہا ہے، کوئی بھی حرف آ سکتا ہے لیکن یہاں پر ہا ہے، تو پہلے حرف پر زبر ہو تو واو کیا ہوتا ہے؟ لین. یعنی واو کو لین کا مطلب واو کو لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے. اب یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو کیا ہوا؟ لین ہوا، واو مدہ نہ ہوا. تو اس کا مطلب لمبا نہیں کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ فَإِنِ انْتَهَوْا. اب یہاں پر ایک اور بات ہے بہت ہی جو اکثر لوگ کے اندر پائی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہا واو زبر ہاؤ، اور کچھ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ہاؤ. ایسا نہیں پڑھنا. جیسے وہ انگلش میں بولتے ہیں نا ہاؤ، ایسا نہیں بولنا. اگر آپ اس کو پڑھیں گے فَإِنِ انْتَهَوْا تو غلط ہو جائے گا. یہ مجہول پڑھا جا رہا ہے. ہاؤ مجہول ہے. ہاؤ ہا واو زبر ہاؤ، فَإِنِ انْتَهَوْا اس طریقے سے. اس کے بعد ہے فَإِنَّ اللَّهَ، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا. فَإِنَّ اللَّهَ، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل. اب یہاں پر یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، اور نون کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں گے، ملائیں گے، کیونکہ نون کے اوپر شد ہے. جس نون کے اوپر شد ہو وہ نون مشدد کہا جاتا ہے اس کو، نون مشدد. اور جس نون کے اوپر شد ہو وہاں ایک الف کی مقدار غنہ کرنا لازمی ہے، یہ یاد رکھیے. اب یہاں پر یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ غنہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو پتہ نہیں ہوگا، وہ بار بار کہہ رہے ہوں گے کہ غنہ کیا ہوتا ہے، یہ بار بار غنہ لگایا ہوا ہے. غنہ کا مطلب آپ کو بتاتا ہوں. غنہ کا مطلب یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر تجوید کی اصطلاح میں، یہ میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، تجوید کی اصطلاح میں جائیں گے تو وہ ایک ناک کا بانسا ہے، اس ناک کے بانسے کو یعنی وہاں سے آواز نکالنا، تو اس کو جو ہے وہ غنہ کہا جاتا ہے. وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں. آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہا جاتا ہے، اور اخفاء کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، چھپانا، آواز کو چھپانا. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پر نون کے اوپر شد ہے، یہاں غنہ اخفاء والا نہیں ہے، یہ نون مشدد والا غنہ ہے. فَإِن اس طریقے سے پڑھنا ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کرنا ہے. اب نون کو جب لفظ اللہ سے ملائیں گے تو نون کو ملاتے ہوئے الف اور لام جو دو حرف ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، نون کو لام سے کنیکٹ کریں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے یا بریک پڑھیں گے. لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ لفظ اللہ ہے یا نہیں. لفظ اللہ تو ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے لفظ اللہ سے پہلے حرف پر، یعنی جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے حرف، کون کنیکٹ ہو رہا ہے؟ نون. الف اور لام نہیں، اس کو تو ہم چھوڑ رہے ہیں. اس سے پہلے جو نون ہے اس کے ساتھ ہم لام کو، لفظ اللہ کو کنیکٹ کر رہے ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے جو حرف ہے جس کے ساتھ لفظ اللہ کنیکٹ ہو رہا ہے، مل رہا ہے، اس حرف کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے. اگر اس حرف کے اوپر پیش ہو، یعنی اس سے پہلے نون ہے حرف، اگر اس کے اوپر پیش ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا، یعنی موٹا پڑھا جائے گا، فل ماؤتھ پڑھا جائے گا. اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو تب بھی لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ اس طریقے سے. یہ یاد رکھیے گا، دو چیزیں ہیں، لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے. آگے آ رہی ہے زیر کی مثال بھی آ رہی ہے، میں آپ کو دیتا ہوں کہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو وہ کیسے پڑھا جاتا ہے. آگے بھائی لائن میں اس کے بعد جو لائن آ رہی ہے نا، اس میں یہ مثال ہے، وہاں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. تو یہاں پر آپ اتنا سمجھے کہ لفظ اللہ پر پڑھا جا رہا ہے کیونکہ زبر اور پیش ہے اس سے پہلے. ہا زبر ہا، فَإِنَّ اللَّهَ. اب اس کے بعد ہے غفور الرحیم. غین زبر غا، فا واو پیش فو، غفو، را را دو پیش، رر را زبر را، رر را. یہاں پر سمجھ پہلے جی ہم کر لیتے ہیں مکمل. را زبر را، ہا یا زیر حی، میم دو پیش من، رحیم. جب یہاں پہ وقف کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گا. اب یہ سمجھنے والی بات ہے
ایک تو فا کے بعد واو ہے، واو ساکن ہے، وہ ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہاں کیا ہوا؟ واو مدہ ہوا، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد را کے اوپر دو پیش ہیں، آگے را کے اوپر شد ہے، تو یہاں پہ را کو را کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، یہاں پہ ہو رہا ہے ادغام یرملون، نون تنوین کے بعد را کے اوپر جو دو پیش ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون تنوین کہتے ہیں۔ نون تنوین کے بعد را آ رہا ہے، تو کیا ہوا یہاں پہ؟ ادغام تو ہوا لیکن غنہ کے ساتھ نہیں، یعنی یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ آپ کو میں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ دو زبر اور دو یعنی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، اور اگر 6 حروف میں سے را اور جو لام ہے ان میں غنہ نہیں ہوتا، باقی جتنے حروف ہیں ان میں غنہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہی ہے، را ہے تنوین کے بعد، تو یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ اب را کے اوپر زبر را پر پڑا جائے گا۔ اس کے بعد ہا ہے، ہا بریک ہے، یہ ہا جو ہے حلق کا جو درمیان والا حصہ ہے، ابھی آپ کو میں نے 3 حصے بتائے تھے، گلے کے درمیان والا، وہاں سے یہ ہا پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے اگر آپ کو پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تو اس کو دن میں 50 دفعہ پریکٹس کریں۔ کیسے؟ ہا ہا ہا، یہ آواز نکالنے کی کوشش کریں تو ایسا ایسا ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آپ نے ہا یا زیر ہی میم دو پیشمن حیمن، یا مدہ ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوا، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، جب وقف کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے آیت نمبر 192، 192 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ کام کی باتیں ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کو پہلے پتہ نہ ہوں۔ وقاتلوہم حتی، واو زبر وا، قاف کھڑا زبر قا، تا زیر تی، وقاتی لام واو پیش لو، ہا میم پیش ہم، وقاتلوہم، قاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، لام کے بعد واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ حتی، یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، ہا تا زبر حت، تا کھڑا زبر تا، حتی، یہ جو ہا ہے یہ ہا کہاں سے پڑھا جاتا ہے؟ جو آپ کو میں نے حلق کے 3 حصے بتائے تھے ان میں سے ایک حصہ جو درمیان یعنی گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، وہاں سے یہ ہا پڑھا جاتا ہے۔ ہا ہا، ایک سائڈ سے عین، دوسری سائڈ سے ہا۔ ہا کو تا سے کنیکٹ کریں گے، تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ اب تا کے بعد جو یا ہے، اس یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے لکھا جاتا ہے ساتھ اور رسم الخط کی وجہ سے، لیکن پڑھا نہیں جاتا، یہ یاد رکھیے گا۔ لام الف زبر لا، تا زبر تا، کاف واو پیش کو، نون زبر نا، لا تکونا، فا تا زیر فت، نون زبر نا، فتنا۔ اب یہاں پر لفظ ہے فتنتن اور آگے ہے ویکونا، یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، اس لفظ کو ملا کے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اگر ملا کے پڑھتے ہیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ دیکھیں، تا کو واو کے ساتھ اس لیے کنیکٹ کیا جاتا ہے، یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے سمجھنا ہے کہ ادغام ہو رہا ہے۔ ادغام کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے۔ یہاں پر تا کو ہم واو سے کنیکٹ کریں گے، داخل کریں گے۔ کیسے؟ تا کے اوپر دو پیش ہے، ہم نے ادغام کی تعریف کیا پڑھی تھی؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون جو 6 حروف میں نے آپ کو پڑھائے تھے، یا را میم لام واو نون، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام یرملون ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، تا کے اوپر دو پیش ہیں، یہ دو پیش کی تنوین ہے، آگے واو ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، تو یہاں کیا ہوا؟ یہ جو شد ہے یہ شد ہو یا نہ ہو، اگر قانون پورا تو ڈیفینیشن تعریف پوری ہو رہی ہے تو اس واو کے اوپر شد ہو یا نہ ہو وہاں پہ غنہ بھی کیا جائے گا اور اس کو ملایا بھی جائے گا، یاد رکھیے گا۔ دو پیش کی تنوین کے بعد واو ہے تو اس کا مطلب یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، اور ادغام غنہ کے ساتھ۔ تا واو دو پیش، تو واو زبر وا، تو وا، اس طریقے سے واو کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے۔ یا زبر یا، کاف واو پیش کو، نون زبر نا، وا یا کونا۔ اب نون کو، یہ جو نون ہے اس نون کو آخر والی لائن پہ، یعنی یہ جو لائن ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ نون کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، نون دال زبر ند، نون کو جب دال کے ساتھ کنیکٹ کریں گے بیچ میں الف اور لام کو چھوڑ دیں گے۔ دال یا زیر دی، نون پیش نو، ندینو، لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، للہ۔ یہاں پر سمجھنے والی بات جو آپ کو میں نے بتایا تھا،
یہ لفظ اللہ ہے. لفظ اللہ سے پہلے حرف پر یعنی لام کو ہم لام کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں لفظ اللہ کے ساتھ, تو ہم نے دیکھنا ہے پہلے حرف جو لام ہے اس کے اوپر کیا ہے, نیچے کیا ہے, نیچے زیر ہے. تو لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ بریک پڑھا جاتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اب یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے, اس کو بریک پڑھیں گے للہ, اس طریقے سے. اور اسی طرح بسم اللہ کے اندر بھی لفظ اللہ سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے, وہاں پہ بھی بریک پڑھا جائے گا لفظ اللہ. کچھ لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ, یہ غلط طریقہ ہے, بسم اللہ اس طریقے سے. وقف کریں گے تو ہاں ساکن ہو جائے گا, نہیں کریں گے تو ہاں کے نیچے جو زیر ہے وہ پڑھی جائے گی. اس کے بعد ہے فَإِنِ انْتَهَوْا, فا زبر فا حمزہ زیر ای, نون نون زیر نن, تا زبر تا, ہا واو زبر ہاؤ. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ, فا زبر فا, لام الف زبر لا, فلا, عین دال پیش عد, واو الف زبر وا, نون زبر نا, عدوان. اب اس لفظ میں جو آپ کو میں نے بات بتائی تھی یہاں پر سمجھنے والی بات ہے. حمزہ لام زیر ال, لام الف زبر لا, الا, علی الظالمین, عین زبر ع, لام ظا زبر لظ, ظا کھڑا زبر ظا, لظا, لام زیر لی, میم یا زیر می, نون زبر نا, للظالمین. اب سمجھنے والی بات یہ ہے لام کو ظا سے کیوں کنیکٹ کر رہے ہیں, یا کے ساتھ, لام کے ساتھ, الف کے ساتھ, لام کے ساتھ بھی کر سکتے تھے, یہاں کیوں نہیں کنیکٹ کیا, ظا کو کیوں کنیکٹ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے, قانون ہے, یعنی متحرک حرف کے بعد اگر ساکن حرف ہو, یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں ساکن حرف سے پہلے متحرک ہو اور بعد میں بھی متحرک اور شد والا حرف ہو, تو یاد رکھیے گا اس ساکن حرف کو, جو بیچ میں ساکن حرف ہے جتنی ہے, ایک ہے, دو ہے, تین ہے, ان سب کو گرا دیں گے, چھوڑ دیں گے, متحرک حرف کو شد والے حرف کے ساتھ ملائیں گے. ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں, کسی لفظ میں ایسا لفظ جس کے اندر یعنی ساکن حرف ہو, ساکن حرف سے پہلے متحرک اور ساکن حرف کے بعد شد والا حرف ہو, تو ہم نے ساکن حرف چاہے ایک ہیں, دو ہیں, تین ہیں, سب کو چھوڑ دیں گے, متحرک حرف کو شد والے حرف کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. اب آپ کو اس مثال سامنے رکھ کے سمجھاتا ہوں. یہاں پر دیکھیں لام کیا ہے, متحرک ہے. آپ کو بتایا ہوگا کئی دفعہ کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہا جاتا ہے, اور جس حرف کے اوپر حرکت ہو اس کو متحرک کہا جاتا ہے. لام کیا ہے, متحرک ہے. اب لا کیا ہے, لا کے اوپر شد ہے, تو لا کیا ہوا, مشدد ہوا. اب آپ نے دیکھنا ہے لام کے بعد یا بھی ساکن ہے, الف بھی ساکن ہے, لام بھی ساکن ہے. ہم نے ساکن حرف کو نہیں پڑھنا, متحرک حرف یعنی لام متحرک ہے, متحرک حرف کو شد والے حرف کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, بیچ میں جتنے بھی حرف ان کو چھوڑ دینا ہے. لام لا زبر لظ, لا کھڑا زبر لا, لظا, لام زیر لی, میم یا زیر می, نون زبر نا. یہاں پر یا مدہ ہے, ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. لا حروف مستعلیہ میں سے ہے, پر پڑھا جائے گا. اور کیسے پڑھیں گے, علی الظالمین, اس طریقے سے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں پریکٹس کے طور پہ. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم. اس کو رحیم نہیں پڑھنا, رحیم. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اچھا یہاں پر ایک بات سمجھیے گا, للہ یہ لفظ اللہ جو ہے بریک پڑھا جا رہا ہے. اگر زبر اور پیش ہو تو پر پڑھا جاتا ہے. اگر کہیں جگہ پہ پر پڑھنا اس کو بریک پڑھ دیا ہے تو یہ غلط تو ہوگا, ظاہر سی بات ہے, ایک مسٹیک ہے, لیکن اسے ترجمہ چینج نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ موٹا پڑھ دیں گے, پر پڑھ دیں گے یا بریک پڑھ دیں گے جہاں بریک نہ ہو تو ترجمہ چینج ہوگا. ایسا نہیں ہے, ترجمہ چینج نہیں ہوتا. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اب ہم اس کو پڑھیں گے لہجے میں.
فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم.